سورة التکاثر۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ ابھی ہم نے غفلت کی بات کی تھی نا، کیوں غفلت میں ہوتے ہیں؟ الہاکم التکاثر، یہ ہلاکت میں کس چیز نے ہمیں ڈالا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک چیز پہ تو اطمینان نہیں آتا نا۔ ایک چیز جس کے پیچھے ہم نے سالوں کی کوشش کر کے اور ہمارا ڈریم ہوتا ہے، سالوں کی ایفرٹ کے بعد وہ جوئیں ہمیں ملتی ہے، ابھی ہم نے اس خوشی کو انجوائے نہیں کیا ہوتا کہ ہم ساتھ ہی اگلی چیز کو حاصل کرنے کا غم اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں انسان کو یہ چیز غافل کرتی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر یہی کمپٹیشن چل رہا ہے، کیونکہ ہم یہی کچھ اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں، انفلوئنسرز کو دیکھتے ہیں، اپنی فرینڈ سرکل میں دیکھتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو جیسی اس نے اپنے بچے کی برتھ ڈے پارٹی کی اس سے اعلیٰ میں نے کرنی ہے، جس طرح اس نے اپنے بچے کی شادی کی اس سے بہتر میں نے کرنی ہے، جو اس نے برائڈل ڈریس پہنا اس سے زیادہ مہنگا برائڈل ڈریس میں نے پہننا ہے۔ ان کے گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی ہے، ہمارے گھر کے باہر دو گاڑی کھڑی ہونی چاہیے۔ اس کا بچہ فلاں اسکول میں جا رہا ہے تو میرا بچہ اس سے زیادہ اچھے اسکول میں جائے۔ بس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا گیا تھا، کس چیز میں اپنے اپنے آپ کو لگا دیا، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں دل بہت پریشان ہے۔ سب نعمتوں کے ہوتے ہوئے دلوں کے چین کھو دیے ہم نے اسی غم کے پیچھے، اپنی نعمتوں کو انجوائے نہیں کر رہے، اپنی نعمتوں کا احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کتنا بھر بھر کے دیا ہے۔ قناعت کی نعمت ایسے لگتا ہے زمین سے اٹھا لی گئی ہے۔ تو اصل غنا مال کا غنا نہیں ہوتا، نعمتوں کا نہیں ہوتا، کہ اصل میں انسان کس کب غنا فیل کرتا ہے کہ اس کے پاس کتنی دنیا ہے۔ بہت زیادہ دنیا پانے والے بھی بعض دفعہ فقیروں سے بھی بدتر فقیر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ساری نعمت پا کے بھی ان کو اپنا آپ کھوکھلا ہی لگ رہا ہوتا ہے، ان کو اپنا آپ پھر بھی خالی ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ کسی فقیر کو جس کو اللہ تعالیٰ غنا کی ایک نعمت دے دیتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ زمین پر سب سے مالدار خود کو محسوس کرتا ہے، اس کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے۔ پیلسٹینینز کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اتنی ساری ویڈیوز دیکھا، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ لٹ پٹ کے کچھ نہیں بچا، اور اتنی تکلیف اتنی اذیت، ایک بات ان کی منہ سے نکلتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ہماری زندگیوں سے یہی الحمدللہ نکل گیا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے، یہی کمپٹیشن، یہی ریس، اور زندگی کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، ہر سٹیج کی اپنی کمپٹیشنز ہیں۔ آپ بچوں کو دیکھیں، ان کا آپس میں اور طرح کا کمپٹیشنز ہے۔ ینگسٹرز، ٹین ایجرز کو دیکھیں، ان کا اور طرح کا کمپٹیشنز ہے۔ اس سے بڑے میچورٹی کے لیول پہ جو لوگ آتے ہیں ان کا اور طرح کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا لگتا ہے بڑھاپے میں کمپٹیشن ختم ہوتا ہے؟ جب یہ ریس لگ جاتی ہے تو یہاں پہ جیسے آئے نا حتی زرتم المقابر، استغفر اللہ، قبر تک انسان آخری سانس تک اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ کس طرح مجھے اور مل جائے، کس طرح میں کمپٹیشن میں جیت جاؤں، میں اوپر آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال تو بس وہ اتنا ہی ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر پرانا کر لیا یا جو صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، دیٹس اٹ، جس سے دنیا کی ضرورتیں پوری کی یا جو اپنے آخرت کے لیے سیو کیا، باقی کون سا اپنا مال ہے؟ یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو، ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ تو نعمتوں کا بھی حساب ہوگا کہ پا کر، پہلی بات تو یہ کہ نعمت کو پہچاننا۔ ہماری زندگی میں جو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ہم انہیں کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کیا مصیبت ہے۔
हर नेमत को मुसीबत ही कहते रहते हैं। तो नेमत की शुक्रगुजारी क्या है? कि पहले तो नेमत को मानना, उसको पहचानना कि अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी नेमत मुझे मिली है, और फिर देने वाले को पहचानना, और फिर उसका जिक्र करना जिसने दिया है, फिर अल्लाह की जिक्र उसमें कसरत करना, और फिर हिसाब किस चीज का है? कि उस नेमत में औरों को कितना शरीक किया, दूसरों के साथ उस नेमत को कितना बांटा। तो ये सब चीजें, और उस दिन छोटी चीज, जिस नेमत को हम छोटा और मामूली समझते हैं, उन नेमतों का भी हिसाब किताब होगा। यहां तक कि हमें हदीस से पता चलता है कि खजूर और पानी की भी जवाबदेही की जाएगी, इन नेमतों की भी जवाबदेही होगी।